الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت بھیج دی ہے اور ان کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا پہنچائیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا ہوا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعلهم اصحاری وجعلهم انصاری وانه سيجيء في آخر الزمان قوم ينتقصونهم الا فلا تناكحوهم الا فلا تنكحوا اليهم الا فلا تصلوا معهم الا فلا تصلوا عليهم حلت عليهم اللعنة.
دین و ملت کے طرفدار تھے اصحاب رسول، دین و ملت کے طرفدار تھے اصحاب رسول، ہستی کفر سے بیزار تھے اصحاب رسول، رحمت حق کے طلبگار تھے اصحاب رسول، دین قیم کے نگہدار تھے اصحاب رسول، زندگی ان کی بسر خدمت ملت میں ہوئی، کفر سے برسرے پیکار تھے اصحاب رسول، حب یاران نبی پاک کے جذبے کے سبب سب کے سب پہ کر ایثار تھے اصحاب رسول، ان کی سطوت کے گواہ آج بھی بدر و حنین، ان کی سطوت کے گواہ آج بھی بدر و حنین، بخدا ایسے فداکار تھے اصحاب رسول، ان کے ہر عزم و عمل سے تھا ہراساں باطل، بالیقین غالب کفار تھے اصحاب رسول، کرتے تھے جان زر و مال نچھاور حق پر، عدل و انصاف کی سرکار تھے اصحاب رسول، ان کی ہیبت سے ہوئی شوکت کسریٰ نابود، کیا ہی جاں باز تھے جرار تھے اصحاب رسول، ان پہ راضی ہے خدا اور خدا کا محبوب، اپنے اللہ کے دلدار تھے اصحاب رسول، دشمن دین پہ جھپٹ پڑتے تھے شیروں کی طرح، دشمن دین پہ جھپٹ پڑتے تھے شیروں کی طرح، رب قہار کی تلوار تھے اصحاب رسول، ہونا کیوں دار میں نام ان کے فروزاں انور، عاشق احمد مختار تھے اصحاب رسول، دین و ملت کے طرفدار تھے اصحاب رسول، ہستی کفر سے بیزار تھے اصحاب رسول، بزرگان محترم، برادران عزیز، ماہ محرم الحرام کے آغاز سے ہی جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پاک کا ذکر خیر سنتے چلے آئے، اور اللہ کی دی ہوئی استعداد اور توفیق سے قرآن کریم کے حوالوں سے، مختلف مقامات سے اور احادیث مبارکہ کی تائیدات سے ان کے بارے میں کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے میں پیش کیے، گو کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو ان کی شان ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ جن کے رتبے اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں بیان کیے ہیں، دنیا کا کوئی انسان کیا ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو اور ان کے مدح و منقبت بیان کر سکتا ہے۔ مجھے اپنے اس جملے سے اچانک ہی ذہن منتقل ہوا، سرزمین ہند میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یہ سارا خطہ جسے پاکستان اور ہندوستان کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی حکومت تھی،
لیکن جب اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت میں جب سلاطین اور حکمرانوں نے اللہ کی بغاوت پر کمر باندھ لی تو پھر اللہ اپنے ازلی دستور کے مطابق جو شروع سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے ان کو اس اقتدار سے محروم کر دیا، پھر انہی کا ایک باقی ماندہ جب اس خطے میں جہاں ان کا اقتدار غروب نہیں ہوتا تھا، سورج غروب نہیں ہوتا تھا ان کے اقتدار پر، تو پھر یہ کہنے لگا بہادر شاہ ظفر کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ کبھی کبھی اللہ ایسا بھی کر دیتے ہیں، من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم۔ بہرحال اس سرزمین جس کا پرانا نام ہند ہے، مسلمانوں ہی کی میراث تھی، مسلمانوں کی حماقتوں، جہالتوں، بد نصیبیوں، بدبختیوں کے سبب سے ایک چھوٹا سا خطہ پاکستان لیا، وہ بھی 2 ٹکڑوں کے اندر، اور 25 سال نہیں گزرے کہ وہ بھی الگ ہو گیا۔ آگے کا حال اللہ پاک کو معلوم ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ اس ملک پر کو اور افتاد پڑے۔ یہاں ولی اللہ کی خاندان بھی گزرا ہے، مجد الفسانی بھی گزرے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی گزرے ہیں، شیخ علی ہندی متقی صاحب کنز العمال وہ بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں اس خطے میں۔ ان میں سے ایک اللہ کے ولی جو بحقی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر و مرشد تھے، اور انہوں نے اپنی بے نظیر تفسیر مظہری اپنے پیر و مرشد کے نام پر، میری مراد ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری لکھا، اور ایسی کمال کی تفسیر ہے کہ عرب دنیا بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے کبار بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ اور ان کی نفاست اتنی مشہور ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب ایسی نہیں دیکھی، کسی بزرگ کا اتنا نفیس ہونا۔ ان کے کچھ واقعات کتابوں کے اندر منتشر ملتے ہیں۔ اسی زمانے کا کوئی شاہی خاندان کا آدمی ان کی زیارت کے لیے آیا۔ ان بزرگوں کا جو طرز زندگی تھا آپ جانتے ہی ہیں، وہ شاہوں والا نہیں گزرا، سادہ طرز زندگی اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع اور پیروکار تھے۔ ان کی جو خانقاہ تھی، جو بیٹھک تھی، وہاں وہ شہزادہ ملنے کے لیے آیا، اسے پیاس لگی تو پانی کی اس وقت طلب ہوئی۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ان بڑے لوگوں کے، یہ جو اللہ کے نزدیک بڑے ہیں، دنیاوی بڑے نہیں ہیں، اللہ کے ہاں بڑے لوگ ہیں، کہ نوکر چاکر خدام و غلام انہوں نے نہیں متعین کر رکھے ہوتے تھے۔ اس کو پانی کی طلب ہوئی تو اشارہ فرمایا کہ وہ مٹکے میں پانی ہے، پی لیں۔ اس زمانے میں فریج نہیں ہوتے تھے،
اگر ہوتے تو یقیناً مرزا صاحب کے پاس بھی ہوتے کہ دنیاوی ضرورتیں جو ایجادات ہیں یہ کوئی ممنوع نہیں ہیں. اس نے پانی پیا اور اس کے اوپر جو برتن تھا اس کو بے احتیاطی سے اس پر ایسا رکھا کہ تھوڑا سا ٹیڑھا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کی طبیعت میں نفاست ہوتی ہے وہ ان کا پورا طرز زندگی قرینی اور سلیقے کا ہوتا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیسے کی کمی ان کو نہیں ہوتی لیکن ایک لاوالی زندگی ان کی ہوتی ہے. نہ ان کو لباس پہننے کا سلیقہ ہے، نہ جوتا پہننے کا سلیقہ ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ نفاست کے ساتھ زندگی گزارنا، اس میں غرور تکبر کوئی شامل نہیں. غرور تکبر انسان کے اپنے قلب کے ساتھ ہے، اس کے دل کے ساتھ ہے. دل کے اندر اپنی برتری کا احساس ہے تو وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے تب بھی متکبر ہے، اور بہت صاف ستھرا اجلا لباس پہنتا ہے لیکن دل میں اللہ کے لیے عظمت اور محبت پیش نظر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاک اور پاک رہنے کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، وہ بڑے جمیل اور خوبصورت جمال کو پسند کرتے ہیں. تو اگر وہ جمیل بن کر رہتا ہے، خوبصورت بن کر رہتا ہے تو اس میں تکبر والا کوئی بات نہیں. اس کا تعلق انسان کے قلب اور باطن کے ساتھ ہے. مرزا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس شاہی خاندان کے اس نوجوان نے اس پیالے کو بے دہانی سے ایسے رکھ دیا. انہوں نے سر پکڑ لیا مرزا صاحب نے، یعنی فوراً سر میں درد ہو گیا، اور یہ فرمایا برملا کہ جن کو برتن رکھنے کا سلیقہ نہیں وہ نظام حکومت کیا چلائیں گے. ان کے صحن کے اندر، گھر کے صحن میں ایک تنکا بھی اگر ان کو پڑا نظر آتا تھا تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا. آپ حیران رہیں گے ان کی نفاست کے واقعات سن کر، لیکن جتنے وہ نفیس سے اتنے ہی اپنے زمانے کے بڑے ولی اللہ تھے. صحابہ کی، میرے مضمون چونکہ صحابہ کا ہے، محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ان کے خون کے ہر قطرے کے اندر اللہ کے نبی کی محبت اور نبی کے صحابہ کی محبت تھی، اور اسی محبت کے نتیجے میں بالآخر شیعوں نے ان کو شہید کر دیا. ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا، فارسی زبان میں ہے. فارسی سے اگر آپ پوری طرح آشنا ہوتے تو بہت محظوظ بھی ہوتے. ہم نے اپنے اوائل عمر میں بچپن کے اندر اپنے اساتذہ سے فارسی پڑھی، اس وقت پتہ نہیں تھا یہ فارسی علم ہے یا نہیں. ہم سمجھتے یہی علم ہے. بعد میں پتہ چلا یہ تو علم نہیں ہے، ایک زبان ہے. لیکن اب خوش ہیں کہ کم از کم ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہوتی. تو شعر اس طرح ہے، خدا در انتظار حمد مانیست، خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم برائے ثنا نیست. اللہ تعالی ہماری حمد اور تعریف کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریفوں کے محتاج ہیں یا منتظر ہیں. خدا خود حامد حمد خدا بس، محمد حامد حمد خدا بس. اگلا مصرع جو ہے اس میں مجھے غلطی لگ رہی ہے، جانے کے ذہن سے اتر گیا. اس مصرع کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی تعریف تو وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کیا کرے گا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ مقام وہی جو اللہ کریم نے بیان فرما دیا. تو جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی شان امت کے اندر پھر صحابہ کرام کی. وہ نبی تو نہیں تھے لیکن پھر ساری کائنات کے اولیاء اللہ سے بڑھ کر تھے. وہ سیدھی سی بات ہے جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم اس شان سے فرمائیں، اولئک ھم المؤمنون حقا.
مجھے اور آپ کو کوئی شخص نہیں کہے گا، اور اگر کہا بھی تو اس کے کہنے کا اعتبار کیا ہے؟ مجھے کوئی کہے یہ پکا مومن ہے، آپ کو کوئی کہے یہ پکا مومن ہے، خوش تو ہم ہوں گے، لیکن اس کے کہنے کا اعتبار کیا؟ اور جسے خالق کائنات فرمایا یہ پکا ایمان والا ہے، تو پھر اس کی کیا شان ہوگی؟ اور جن کو اللہ فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پھر دنیا کا کوئی ہے کہہ سکتا کہ نہیں فلاں راشد تھا اور فلاں راشد نہیں تھا؟ ہمارے زمانے میں ایک بیماری یہ بھی ہے، اور یہ بیماری سب مولویوں کی طرف سے آئی ہے۔ خدا ان کو ہدایت دے، یہ دعا کہ خدا ان مولویوں کو ہدایت دے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے حکومت ملے گی نہیں، لیکن مجھے مل جائے تو سب سے پہلے یہ جو گمراہ کرنے والے مولوی پیر ہیں ان کو جہاز میں بٹھا کر سمندر کے حوالے کر دوں، تاکہ امت کے باقی لوگ جو بچ جائیں۔ جو بڑے جذبے والے انسان تھے، ہم نے ان کو دیکھا، ان کے قدم میں بیٹھ کر کچھ سیکھا۔ ہم نے ایسا عاشق رسول نہیں دیکھا میرے دوستوں۔ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، جب حضور کا تذکرہ آتا تو زار و قطار روتے تھے، صحابہ کرام کے تذکرے پر پہلے جذباتی ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں تو ہر مکار اور دھوکہ باز اور فراڈیا جو ہے عاشق رسول بنا پھرتا ہے، اور جو اللہ کی توحید بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بیان کرے اور بدعات کو سنت سے الگ الگ کرے، کہتے یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے۔ حضرت شیخ کو اپنے زمانے میں یہی کچھ سننا پڑا، لیکن اللہ کے نبی کی محبت میں اور اللہ کی توحید کی محبت کے اندر ان کے گلے پر استرے چلائے گئے۔ پشاور میں ان پہ قاتلانہ حملے ہوا، 6 انچ تقریباً لمبا زخم تھا ان کی گردن پر۔ دشمن نے سمجھا شاید یہ مر جائے گا تو جان چھوٹ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لینا تھا۔ میرے دوستوں، میں بہت سے بزرگوں کی قدموں میں بیٹھا ہوں، خدا کی سب پر رحمتیں نازل ہوں، بڑے بڑے علماء بھی دیکھے، بزرگ بھی دیکھے، میں نے اتنا بہادر انسان بھی کوئی نہیں دیکھا، اتنا فیاض اور دریا دل انسان بھی کوئی نہیں دیکھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے دسترخوان پر کم از کم 14-15 آدمی نہ ہوں۔ راول پنڈی میں چونکہ مرکزی دارالحکومت تھا، لوگ اپنے اپنے کام کے لیے، کوئی میاں والی سے آ رہا ہے، کوئی سرگودا سے، کوئی سیالکوٹ سے، کوئی گجرانوالہ سے، کوئی پشاور سے، کوئی مردان سے، کوئی مانسیرا سے، اپنے اپنے کام کے لیے آتے تھے۔ پھر حضرت شیخ ممکن حد تک ان کا جائز کام کو سمجھ کر اس کی سفارش بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ چلتے بھی تھے، لیکن اپنے ہاں ان کو ٹھہراتے بھی تھے، اور پرتکلف یہ نہیں کہ کسی ایک موقع پر، جب بھی ان کا دسترخوان پر کوئی بیٹھا تو انواع و اقسام کی نعمتیں اس پر دیکھیں۔ وہ دارالعلوم چلاتے تھے، لیکن دارالعلوم کے لیے چندے کا 1 پیسہ وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ پیسے والے آدمی تھے، زمیندار تھے اٹک کے علاقے کے، کوئی محتاج نہیں تھے کسی کے۔ جہاں کہیں بھی جلسہ ہوتا تو حضرت شیخ اپنے جیب سے مدرسوں والوں کو پیسے دیا کرتے تھے۔ کوثر نیازی نے ایک کتاب لکھی ہے جنہیں میں نے دیکھا، اس کے اندر لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں، بہت سارے مولویوں کے گھر کے چولہے مولانا غلام اللہ خان کے عطیے سے چلتے تھے۔ جب بھی کوئی شخص آتا حضرت شیخ اندازے سے قرائن سے معلوم کر دیتے کہ اس کی معاشی حالت کیسی ہے، تو نظر چرا کر اس کے بیگ کے اندر جو لفافہ ڈال دیتے، اگر نہیں تو اس کے جیب میں جاتے وقت ڈال دیتے، فرماتا ہے ابھی کھولنا نہیں، گھر جا کر پڑھنا، یہ خط ہے تمہارے نام۔ کوثر شورش کاشمیری، آغا شورش کاشمیری مرحوم، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، ختم نبوت کے سلسلے میں ان کو گرفتار کیا گیا، 9 مہینے غالباً جیل میں رہے۔ اس پورے عرصے کے اندر ان کے گھر کے اخراجات حضرت شیخ القرآن چلاتے رہے۔
اتنا بہادر انسان بھی کوئی نہیں دیکھا، ایسا دریا دل انسان بھی کوئی، اور ایسا عاشق رسول بھی کوئی نہیں دیکھا، اور عاشق صحابہ بھی کوئی نہیں دیکھا۔ دعووں سے، نعرے لگانے سے عاشق نہیں بنتا میرے دوستو، کارکردگی دکھا کر کے انسان ثابت کرتا ہے کہ کیا کردار ہے اس کا۔ ہر ولی، ہر بزرگ کا بے پناہ احترام تھا۔ جہالت کے مارے ہوئے، شرک و بدعت میں ڈوبے لوگ ان کو کہتے ہیں یہ بزرگوں کا منکر ہے، ولیوں کا منکر ہے۔ اصل میں ان کو اپنی روٹیاں خطرے میں نظر آتی تھی۔ تمام اولیاء اللہ کا بلا امتیاز محبت کرنے والے تھے، اور نبی کی شان اور صحابہ کی شان تو بہت اونچی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات یہ چلی کہ گو کہ مہینہ گزر چکا ہے، اپنی ناتباں آواز میں اللہ کی دی استعداد کے مطابق قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے صحابہ کرام کا تذکرہ سنا آپ نے، لیکن ہم کیا اور ہماری طرح لاکھوں بھی مل کر صحابہ کا تذکرہ، ذکر خیر، مدح منقبت کریں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس ان کا حق تو ادا کیا اللہ نے اپنی کتاب میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات میں۔ یہ اللہ کے وفادار تھے، تو پھر اللہ نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ آج جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، یہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی 2 آیتیں ہیں۔ ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، لیکن ہو سکتا ذہن سے اتر گیا ہو، پھر اس کو دہراتا ہوں۔ یقین جو اللہ اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا آخرت میں لعنت بھیجی ہے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا۔ اسی طریقے سے جو لوگ بے گناہوں پر تہمت باندھتے ہیں، کسی بے گناہ مرد پر یا عورت پر، بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہوتا انہوں نے۔ ان آیات سے پیچھے آیت نمبر 53 میں ایک لمبی آیت ہے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھر میں بے روک ٹوک نہ داخل ہوا کرو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دعوت کی ہے اور کھانے میں کوئی دیر ہے تو زیادہ دیر تک نہیں رکنا، غیر ناظرین اناہ ہو، اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو۔ اذا دعیتم فادخلوا، اور جب تمہیں بلایا جائے تو پھر اندر جاؤ۔ فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو پھر فوراً نکل جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، باتیں چھیڑ کر وہاں گپیں لگانے کے لیے مت بیٹھو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری یہ حرکت نبی کو ایذا پہنچانے والی ہوگی۔ فیستحیی منکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطری حیا کی بنا پر تمہیں اگر نہ کہیں کہ جاؤ بھائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں رنج محسوس کریں گے اور تم نے رسول اللہ کو رنج نہیں پہنچانا۔ یہ ایک ہدایت ہے، صحابہ اکرام کو مخاطب کیا گیا اور اس پر وہ عمل پیرا بھی تھے۔ اس سارے مضمون کو مکمل کرنے کے بعد پھر ایک عام قانون بیان کر دیا۔ پہلی بات یہ فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ اللہ کی صلاۃ ہے رحمت بھیجنا، اور مخلوق کی صلاۃ ہے اللہ سے رحمت مانگنا۔ میں اور آپ جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انسانوں کی صلاۃ ہے اللہ سے حضور پر رحمت مانگنا، اور اللہ کی صلاۃ ہے اپنی رحمت بھیجنا۔
ساتھ ہی فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کی ان پر دنیا آخرت میں لعنت ہے۔ میں نے اس کی حدیث بھی ساتھ پڑھی تھی، اللہ کے نبی اللہ اللہ فی اصحابی، خدا سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ شاید یہ واحد موقع کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ 2 دفعہ فرمایا۔ اس کا معنی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو طعن و تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ پھر ساتھ فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا، یہ حدیث سنا رہا ہوں تو دل میں دعا کریں یا اللہ ہمیں بھی محبت نصیب فرما۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہو یا حدیث مبارکہ میں جو مضمون ہو جس کا تعلق انسان کے دین و ایمان سے ہو، اسی وقت دل کے اندر یہ دعا مانگے یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، اللہ مجھے بھی ایسا بنائے اور آپ کو بھی ایسا بنائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے، توحید پر، سنت پر، اللہ اس کے رسول کی محبت پر، صحابہ کی محبت قائم رکھے، شرک سے، بدعات سے، منکرات سے، فواحشات سے، بے حیائیوں سے خدا محفوظ رکھے۔ فتووں سے نہیں ڈرا کریں۔ میں 44 سال سے فتوے سن رہا ہوں بھائی، پتہ نہیں اس لاہور شہر کے اندر لوگ مجھے کیا کیا کہتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا بڑا وہابی ہے، بڑا گستاخ ہے، ولیوں کا منکر ہے، نبی کا گستاخ ہے۔ سنی ہے کوئی گستاخی آپ نے مجھ سے؟ ہمارے ایک نوجوان ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوں، کریم پارک کے علاقے میں رہتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے کوئی ایک مسئلہ پوچھنے لگے، مثلاً کہنے لگے کہ مجھے ایک مولوی صاحب، میں نے پوچھا کہاں جمع پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مسجدہ میں۔ کہنے لگے وہ تو بڑا گستاخ ہے۔ میں کہا جی کیا گستاخی؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی ہو گئے۔ اس نے کہا میں تو 3 سال سے جمعہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس انداز میں نہیں کیا۔ تم کیسے کہتے؟ کہتے وہ تمہیں پتہ نہیں، وہ ایسا ہی سمجھتا ہے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں، جو شخص اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی سوچ رکھے اس پر دنیا آخرت میں خدا کی لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شان کے تھے اسی شان میں کے والے اس دنیا میں بھی رہے، اسی شان میں اگلے عالم کے اندر بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو جس شان میں رکھا ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ جو شخص ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے، یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ نبی کے بارے یہ مر کر مٹی ہو گیا، اس پر آخرت کی دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے لوگوں کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو حضور کے بارے میں، میرے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حضور کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، اور ایسا ہی اولیاء اللہ کے بارے میں۔ سن لیجئے، آپ کو بھی گواہ بناتا ہوں، مسجد کی در و دیوار گواہ ہیں، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، زندہ ہیں یا فوت شدہ ہیں، ان کی قدموں کے جوتیوں کے نیچے لگی ہوئی مٹی جو ہے میرے لیے سرمہ بصیرت ہے۔ ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے بارے میں یہ میرا عقیدہ ہے، زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ میں ٹھگوں کو ولی نہیں مانتا، سیدھی سی بات ہے، کوئی خوش ہو نہ خوش ہو۔ اگر مرزا قادیانی کو آپ اور میں نبی نہیں مانتے، یہ ٹھگ تھا، جعلی تھا، سچا نبی نہیں تھا۔ اور سچے نبی جتنے بھی دنیا میں گزرے ہیں، 1 لاکھ کئی ہزار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ان کی صداقت پر، ان کی سچائی پر ایمان ہے۔ لیکن ٹھگوں کو، اگر مسلمان کذاب کو ہم نبی نہیں مانتے تو مسلمان پنجاب کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس پر اگر کوئی کہے کہ جناب یہ نبی کو نہیں مانتا تو کہتا رہے، وہ نبی ہے ہی نہیں تو میں کیسے مانوں؟ تو ٹھگ کو میں ولی مان لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے اللہ نے مجھے اپنی کتاب سے جو بصیرت عطا فرمائی ہے، اس کی بنا پر میں کہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا، الا سن لو، آگاہ ہو جاؤ،
ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کل قیامت دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، مگر ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر ایمان بھی پکا ہے اور تقوی بھی انتہا درجے کا ہے۔ تو پکے مومن اور متقی کو تو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں، لیکن ٹھگ کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ٹھگ کو ولی مان لیں تو پھر یہ گستاخی ہو جائے گا سچے اولیاء اللہ کی۔ وہ ہمیں یہ امتیاز ہے نہیں کہ مجدد الفسانی کون ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے، یہ ٹھگ کون ہے۔ ہم شیخ عبد القادر جیلانی جیسوں کو تو ولی مانتے ہیں، مجدد الفسانی جیسوں کو تو ولی مانتے ہیں، ٹھگوں کو ولی نہیں مانتے بھائی۔ جس کا جی چاہے مانے، جس کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے نبی پر سچا ایمان ہے اور اس میں تقوی ہے، جس کی ادائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میل کھاتی ہیں، وہ ولی اللہ ہے، اس کی جوتی ہمارے سر کا تاج۔ اولیاء اللہ فاسق فاجر نہیں ہوتے، سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، کبھی نماز نہیں پڑھی، متعفن اور بدبودار جسم، کبھی غسل نہیں کیا، کبھی نماز کے قریب نہیں گئے، اسے سنت اور بدعت کی تمیز نہیں، آگے پیچھے کتے پھر رہے ہیں، بدن ڈھانپنے کا شعور نہیں، تو جاہل لوگ کہیں یہ اللہ کا ولی ہیں، ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہے، ایمان کی روشنی دی ہے، ہم اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سارے اولیاء اللہ کا سردار تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے صحابہ، یہ تھے سارے اولیاء اللہ کے سردار۔ صحابہ کرام میں سے ایسا کوئی ٹھگ نہیں تھا، جیسا طرز زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ایسے انہوں نے اپنائی، ایسے ہی کو ہم اللہ کے ولی مانتے ہیں۔ بلا شبہ اس کی کوئی خانقاہ نہ ہو، اس کے مریدوں کی فوج ظفر موج نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم تو دیکھیں گے کہ اس کے ایمان اور کردار کا معاملہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک نوجوان ہو سکتا ہے یہاں بیٹھا ہو کہیں، بلوم دن کی نماز میں ہوتا ہے، کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اسے، میں اس کو ولی نہ مانوں، اور اس نے مجھ پر یہ بات منکشف بھی تب کی، ورنہ بتاتا نہ کسی کو، بالکل خاموش مزاج نوجوان، ملازمت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے میرے دوستو، یہ میرے اور آپ کے کوششوں سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں کریں۔ کہ میں آپ کو بتا صرف اس لیے ہوں کہ ایک موقع پر میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو دیکھا ہے۔ امید رکھی جا سکتی ہے اس بات پر کہ شاید ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ اپنے نبی کی سچی محبت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، نبی کے وفاداروں کی، صحابہ اکرام کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور انہی کا کردار نصیب فرمائے۔ جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس طرح کے زمانے کے حضور نے فرمایا کہ بارش کے قطرات آسمان سے جس طرح برستے ہیں، ایک زمین پر نہیں پہنچتا کہ دوسرا آ جاتا، تیسرا آ جاتا، اس طرح آگے پیچھے فتنے نمودار ہوں گے۔ ایسے وقت میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستو، قرآن کریم کے ساتھ اپنا لگاؤ، اپنا تعلق رکھیں، یہ عہد کریں اللہ کے ساتھ، کچھ بھی ہو جائے روزانہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ضرور کریں گے، معنی اور مطلب کے ساتھ۔ کوئی ضروری نہیں کہ پورا سپارہ آپ پڑھیں، آدھا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، وہ نہیں پڑھ سکتے ایک پاؤ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ایک رکوع بھی تو قرآن ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک رکوع پڑھیں تاکہ وہ تسلسل قائم رہے۔ پھر اس کے بعد اپنے دل و دماغ کی کیفیت کو خود محسوس کرنا کہ خدا کی کتاب کو پڑھنے سے آپ کی کیفیت کیا بن رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی زبان کا جو معاملہ ہے
وہ بھی بڑا محتاط بن جائے گا، کنٹرول میں رہے گا۔ اللہ کی کتاب کی روشنی جب آپ کے دل اور دماغ میں پہنچے گی تو اس کی برکت سے آپ کی زبان بھی روشن ہو جائے گی، پھر آپ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنیں گے، خود بھی ہدایت پر رہیں گے اور دوسرے کی ہدایت کا سبب رہیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم راوی ہیں، روایت کرتے ہیں سرور کائنات سے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سی قوموں کو عروج دیتے ہیں۔ پستی میں گری ہوئی قومیں عروج پر چلی گئیں، وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جنہیں قرآن کو چھوڑ دیا، وہ پستی میں گر جاتے ہیں۔ عروج تو جس نے دیکھنا ہو پیچھے 1400 برس پیچھے مڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھے، نہ ان کے پاس کروڑوں کی دولت تھی، کروڑ پتی آج کے زمانے کی طرح نہیں تھے، چند صحابہ کے علاوہ ہمیں کوئی دولت مند نظر نہیں آتا۔ مکی زندگی میں رہنے والے تجارت پیشہ تھے، دور دراز کا سفر کرتے تھے، اور مدینہ طیبہ والے کاشتکار تھے، باغات وغیرہ تھے، لیکن بہت محدود پیمانے پر آمدنی تھی۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ انہی مفلسوں اور ناداروں نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی ہے؟ کہاں گیا کسرا اور کہاں گیا قیصر؟ آدھی آدھی دنیا کے دو حکمران۔ حضور نے فرمایا حالانکہ کسرا فلا کسرا ہلاک ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی کسرا نہیں بنے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ فاتح قادسیہ سیدنا عبد الرحمن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے ماموں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سگے چچا زاد ہیں، اس لیے حضور ان کو ماموں فرمایا کرتے تھے۔ یہ قادسیہ کے فاتح ہیں، ایران کی کمر توڑنے والے، مجوسیوں کی کمر توڑنے والے، اور یہ آپ نے سکول اور کالج کے زمانے میں پڑھا ہوگا، کچھ نہ کچھ گھسی پٹی تاریخ تو وہاں پڑھائی جاتی ہے۔ کہ ایرانی جو ہیں وہ کشتیاں بھی ساتھ لے گئے دریا دجلہ کو پار کرنے کے لیے، کہ نہ کشتیاں ہوں گی نہ ہمارے پیچھے آ سکیں گے۔ اور سیدنا سعد بن وقاص جب وہاں پہنچے، اسلامی فوج وہاں پہنچی، کیا لوگ تھے یار، خدا کے کفر سے نکل کر آنے والوں، پھر کیا سے کیا بن گئے۔ دیکھا دریا کو عبور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، فرمایا اللہ کا نام لے کر اس دریا پر چلو۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے میرے دوستوں۔ جب آپ غزوات کے قصے پڑھیں گے، اس میں قادسیہ کی فتح کا ذکر کریں گے، تو وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا، اسلامی فوج اپنے کمانڈر سیدنا سعد بن وقاص کے حکم پر اس پانی پر چلنا شروع کر دیا جیسے جرنیلی سڑک پر چلتے ہیں۔ یہ نبی نہیں تھے، نبی کے پیروکار تھے، نبی کے سچے نام لیوا تھے، ان کے ایمان ان کے ظاہر میں بھی تھا اور اندر بھی تھا، صرف زبان پر نہیں۔ اور یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ چلتے ہوئے ایک مجاہد کا پیالہ پانی پینے کا جو گر گیا تو پانی کے جو جدھر بہاؤ تھا اس کے اندر چلا گیا، اس نے پکڑنے کی کوشش کی، دوسرے نے بتایا پکڑنے کی کوشش نہ کرو، ہم خدا کی راہ میں جا رہے ہیں، یہ ہمارا پیالہ ضائع نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، جب وہ پار گئے ایک لہر آئی، اس نے اٹھایا اور مطلب اسے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ نبی کا معجزہ تھا اور صحابہ کی کرامت تھی۔ نہ کرامت کے ہم کل منکر تھے، نہ آج منکر ہیں، نبی کے معجزے کے بھی ہم قائل ہیں، اور صحابہ اولیاء اللہ کی کرامت کے بھی قائل ہیں۔ صحابہ تو خیر صحابہ تھے ہی، صحابہ کے بعد بھی کرامات کا ظہور ہوتا رہا، اور آج بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندوں کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں،
لیکن اتنا فرق سمجھ لیجئے کہ کرامت ہو یا معجزہ یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ معجزہ برحق یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، معجزہ برحق ہے نبی کا، لیکن یہ نبی کے اختیار میں نہیں، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ جب چاہیں نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر دیں، نہ چاہیں تو نہیں ہو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کس نے پوچھا، مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا، آپ فلسطین میں بیٹھ کر کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور خود اسی فلسطین کے اندر اسی شہر کے تھوڑے سے فاصلے پر یوسف علیہ السلام بنفس نفیس سے کنویں کے اندر بھائیوں نے ان کو پھینک دیا تھا، زندہ موجود ہیں، اور آپ نے جا کر نکالا نہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اسی شہر میں یوسف خود موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، اور دوسرے ملک سے یوسف خود نہیں آتا، کرتا چلتا اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو اپنی فارسی نظم میں بڑا خوبصورت تعبیر کی ہے۔ کسی نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نیک بندے، اے روشن گوہر پیر خرد مند، ز مصرس بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی، مصر سے ان کے کرتے کی خوشبو سونگ لی، کنان کے کنویں میں یوسف کو نہیں دیکھا؟ آگے سے جواب سنیے، بگو احوال ما برق جہانس، دم پیدا و دم دیگر نہانس، ہمارے حالات نہ پوچھو بھائی نبیوں کے، ہماری مثال ایسی ہے جو آسمان میں چمکنے والی بجلی سامنے آتی ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے، جب چھپ جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ گہے برتار میں اعلیٰ نشین، جب اللہ بتانا چاہے تو ہم ساتویں آسمان کے اوپر کی خبریں بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ گہے بر پشت پائے خود نبین، اور اللہ نہ بتایا تو ہمارے پاؤں پر کوئی کیڑا چل رہا ہے، مکھی بیٹھی ہوئی کہ نہیں، تب بھی نہیں پتہ چلتا۔ معجزہ برحق، نبی کا معجزہ برحق، لیکن اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ولی کی کرامت برحق، لیکن اختیار کس کی ہے؟ اللہ کی۔ صحابہ اکرام بلا شبہ اللہ کے ولی تھے، یہ جو دریا پر چلے ہیں پکی سڑک کی طرح، یہ کرامت تھی سیدنا سعد بن وقاص اور اسلامی فوج کی۔ اللہ کبھی کبھی ایسا دکھاتے ہیں، آج بھی جو اگر اللہ کا ولی ہوگا اس سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی تو ناممکن نہیں۔ لیکن اتنی بات سمجھیے، جو یہ جتنے بدعتی لوگ ہیں نا، ان کم بختوں نے گڑ مڑ کیا ہوتا ہے، یہ کرامات کو اولیاء اللہ کا اپنے اختیار سمجھتے ہیں، اپنے اختیار نہیں ہوتا میرے دوستو، اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ کا فعل ہے، کرامت اللہ کا فعل ہے۔ کرامت ہوتی ہے غیر نبی کے ہاتھ پر، اور معجزہ ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکی، یہ معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، مگر فعل کس کا تھا؟ ہاں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما، یوں نہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اللہ فرماتا ہے قلنا، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر۔ تو کس نے آگ ٹھنڈی کی؟ اللہ نے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے کہ نہیں؟ ایک معصوم بچہ 14 سال کی عمر کا بچہ جو ہے اس کے گلے پر چھری پھیری جا رہی ہے اور اس کو نہیں کاٹ رہی، زور سے پھیر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، گلا نہیں کٹتا، اس کو مخاطب کرتے ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے کم وقت اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری کو اللہ نے زبان دی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے پتھر کو بلوائے۔ مکہ کے پہاڑیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری چرا رہے تھے، پتھر نہیں، السلام علیکم، پتھر سے آواز آتی تھی۔ اللہ تو قادر ہے، جو چاہیں۔ اس ستون کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر مسجد نبی کے اندر خطبہ دیا کرتا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا، ستون رونے لگا، یہ کون اس کو بلا رہا تھا؟ اللہ۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو چھری نے جواب دیا، آپ کہتے ہیں کاٹ، رب کہتا ہے نہ کاٹ، تیری مانو یا اللہ کی مانو۔ تو وہاں بھی حضرت اسماعیل کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، چھوٹے سے بچے تھے،
آگ کا نہ جلانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اسماعیل کی گردن نہ کٹنا اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور معجزہ برحق ہے ہر نبی کا، لیکن اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی سام بن جایا کرتی تھی، بنتی تھی نہیں بنتی تھی؟ ڈائجسٹ میں لکھا ہو، قرآن میں لکھا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا طور پہاڑ پر الق ما فی یمینک، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی اس کو پھینک کیا زمین پر، فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، فاذا ہی حیۃ تسعی، اچانک دیکھا کہ سانپ بن کر وہ حرکت کرنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹے۔ قال خذھا ولا تخف، اللہ نے فرمایا پکڑیے اس کو، مت ڈریے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، پہلے لاٹھی سے سانپ ہم نے بنایا ہے، اب سانپ سے لاٹھی ہم پھر بنائیں گے، سنعیدھا، ہم اس کو لوٹائیں گے پہلی شکل پر۔ تو لاٹھی کو سانپ کس نے بنایا؟ اور سانپ سے لاٹھی کس نے بنائی؟ تو یہ تھا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا، اختیار کس کا تھا؟ اللہ کا۔ یاد رکھیے کہ معجزہ بعض اوقات ظاہر ہونے لگتا ہے تو جس نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلتا کہ یہ لاٹھی میں پھینکوں گا یہ سانپ بن جائے گا، پھر ڈرنے کا کیا مطلب تھا؟ پہلے سے ایک چیز معلوم ہے، اچانک چیز سامنے آئی تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر پیچھے کی طرف گئے، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، موسیٰ آگے آئیے مت ڈریے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس موقع پر معجزہ کو ظاہر کرنا۔ تو معجزہ انبیاء کا برحق ہے، بعض اوقات معجزہ ظاہر ہونے سے پہلے معلوم نہیں ہوتا کہ اب کیا ہونے والا ہے، جب ہو جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا۔ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ 1400 برس سے متفقہ ہے کہ انبیاء کے معجزے حق ہیں، لیکن اختیار اللہ کا، اولیاء کے کرامات حق ہیں، اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، مادہ دار کو کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا، اس کا ذکر ہے، لیکن جا بجا کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ جو لوگ قرآن کے معاملات کو گڑ مڑ کرتے ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سچائی پر قائم رکھے۔ اور بہت ساری اور باتیں بھی کرنی تھیں لیکن بات سے بات نکلتی ہے، فائدہ سے خالی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی محبت اللہ سچی محبت میرے اور آپ کے دل میں، ہماری نسلوں کے دل میں قائم رکھ دے، اور اسی پر ہمیں زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کوئی بھی اللہ کا مقبول بندہ، صحابہ ہوں یا صحابہ کے بعد اولیاء اللہ تعالیٰ سب کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور کسی اللہ کے مقبول بندے کے بارے میں کوئی سوء ظنی اور بدگمانی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نہ پیدا کرے، کہ یہ زوال ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے من عاد علی ولیا فقد آذرتہ بالحرب، جو کہ میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کو اعلان جنگ۔ تو صحابہ تو سب سے بڑے ولی ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے بھی اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، لیکن صحابہ کے بعد جو ہے اولیاء اللہ، ان کے ساتھ دشمنی رکھنا بھی بہت بڑی بد نصیبی اور بدبختی ہے، اور اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلان اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، صحابہ کی محبت، اللہ کے تمام مقبول بندوں کی محبت سچی نصیب فرمائے، اور اسی پر ہمیں تاز حیات قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبہ جمعہ کے درمیان ہاتھ باندھنے کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں؟ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، بس خاموش ہو کر سنیں، جہاں جیسے بھی کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں خاموشی سے سنیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کر سنیں۔ کیا شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنا بھی تکبر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے نیچے شلوار رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر تکبر نہ بھی کسی کے دل میں ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی چیز کو یا حضور کی نافرمانی تو ضرور بنے گی۔ اس واسطے شلوار، پتلون، پاجامہ، چادر جو بھی ہے اس کو ٹخنے سے اوپر رکھا جائے۔ شاباش، ساری رات بعد سنایا تو کہنا بھی کہ زلیخا مرد تھی عورت تھی۔ کسی صاحب نے کہا ہے پچھلے جمعے میں آپ نے کہا یزید کے لیے تبرہ کہنے سے منع کیا تھا، تو پھر حضرت امام حسین کو کس نے شہید کیا تھا؟
میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہیں، امام حسین یا ان کے جتنے بھی متعلقین تھے، اللہ ان کو شہید کرنے والے پر خدا کی لعنت ہو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں، یہ خاندان کا دشمن، تو خدا کی لعنت ہے۔ لیکن حقائق سچائی یہ ہے کہ یزید کا ان کے ساتھ کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یزید 440 میل دور بیٹھا ہے، نہ کوئی زمانے میں ٹیلی فون تھا، نہ ٹیلیکس، نہ فیکس تھا، اور نہ کوئی ہوائی جہاز ہے جو منٹوں کے خط پہنچ جائے۔ یہ وہی کوفی بدمعاش تھے جو بلا کر لے گئے تھے، کوفہ لے جانا چاہتے تھے۔ حسین کو صحیح صورتحال معلوم ہوئی، جب نہیں گئے تو انہوں نے گھیر گھار کے شہید کر دیا۔ یہی اس سے ساری صورتحال۔